اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خود کہلوایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میں کھاتا ہوں، میں تمہارے جیسا پیتا ہوں، میں سوتا ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جب پورا قرآن کریم وحی کے ذریعے اتارا گیا ہے تو سب میں پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ وحی کس کو کہتے ہیں، وحی کس چیز کا نام ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، امتحان کا اور پریکشا کا گھر ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دنیا کے اندر کی چیزوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اور کن کن چیزوں کے استعمال سے، کس عمل سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور کس عمل سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس چیز کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ ایمان والا بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یعنی وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضیات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کی چاہت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو علم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو انسان کو بنانے کے بعد اس کے ساتھ میں اللہ نے تین چیزیں بنائیں جس کے ذریعے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہی تین چیزیں ہیں جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو۔ تو ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے وہ حواس خمسہ، وہ پانچ اعضاء، وہ پانچ عضو جن کے ذریعے انسان محسوس کرتا ہے اور احساسات کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، یعنی کان ہے، آنکھ ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ حواس خمسہ کہتے ہیں اس کو۔ اور دوسری چیز ہے عقل کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن ان دو چیزوں کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ ایک حد تک، ایک دائرے تک محدود ہوتا ہے، اور اس دائرے کے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ اور ایک علم وہ ہے جو ان دو چیزوں کے ذریعے بھی حاصل نہیں ہو سکتا، وہ ہے وحی کا علم۔ وحی کا علم ہے، وحی کا علم مثلا ایک دیوار ہے، دیوار کا علم ہم حواس خمسہ کے ذریعے یہ تو معلوم کر سکتے ہیں، مثلا آنکھ کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس دیوار کا کلر کیسا ہے، لیکن ہم اس دیوار کے کلر کو اور دیوار کو دیکھ کر یہ تو نہیں بتا سکتے حواس خمسہ کے ذریعے کہ اس کو کسی انسان نے بنایا۔ اس کے لیے کسی انسان نے بنایا ہے، اس کے لیے عقل کا استعمال ہونا ضروری ہے، عقل کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو عقل کے ذریعے انسان پہچانے گا کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے، اور جو چیز عقل کے ذریعے علم حاصل ہو رہی ہے اس کے حواس خمسہ کے ذریعے وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی نے عقل کے ذریعے یہ تو معلوم کیا کہ یہ کسی دیوار انسان نے بنایا، لیکن اس کی رنگ اگر اس کے آنکھوں کو بند کر دیا جائے تو آنکھوں کو بند کرنے کے بعد وہ اس دیوار کے رنگ کا اس کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں علم جو ہے، دونوں چیزوں کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، مثلا حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایک حد تک محدود ہے، اور ایک علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جس کے بارے میں مثال یوں سمجھیے کہ اس دیوار کو کس طرح استعمال کروں گا تو میرا اللہ خوش ہوگا، اور کس طرح استعمال کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گا۔ اس کے لیے آپ کو وحی کا علم ہونا ضروری ہے، وحی کا علم ہونا ضروری ہے۔